یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں بہت خوبصورت تھی، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھی اور اپنا کھانا خود بنانے لگی۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بے وفا کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے ابو کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اس سمے انہیں کے گھر آ کے مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہاں عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہن سے کہہ دیتی تھی کہ یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے، یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، بری ہے۔ دونوں بہنیں زینب کو سمجھا دیتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے۔ زینب اپنی بہن کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہاں عورت روزانہ ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کھانے کو کیوں خراب بناتی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگی تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی۔ جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر کرم دین پریشان تھا۔ لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہی اس کی دوسری بہن زینب کو سمجھا رہی ہے، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی۔ وہ عورت بڑی ناٹکی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے، تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتیں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا، کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی، مگر کرم دین اس کے بھی ابہار سے باہت ہو کر کچھ بھی کھانے کے بجائے اس سے اپنی
बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटी की इजाज़त के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बेवा औरत करमदीन के तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां उस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी अपनी बेटी आराम से आयशो की ज़िंदगी जी सकेंगी। साथ ही करमदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर ही था। वो जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें ज़रा भी दुख नहीं दे सकता। इसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वो करमदीन की तीनों बेटियों को सारा काम करने पर मजबूर कर देती थी। वहाँ उन्होंने ठीक से पेट भर के खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनके दूसरी ज़रूरतें भी कम कर देती। तीनों बहनों पर समय दिखलाने लगी। एक दिन दो बड़ी बहनें रोती हुई ज़ैनब अपनी बड़ी बहन के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहाँ एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वो रो रो कर अपने माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुख है। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास आकर खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखालिफ होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज़ आती हो, तुम क्या देखे हैं तुम मुझे बता सकती हो? तुम्हें क्या दुख है तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाक़या सुना दिया। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी देर दूरी पर मेरे झोंपड़ी है, वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़ कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोंपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत सी खूबसूरत सेले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गए। उसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी, रोज़ जंगल जाती और उन्हें अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाना को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बिल्कुल इनमें खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी इतनी अच्छा खाना देती हूँ अपनी बेटी को, वो उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वहाँ लड़कियां जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थी तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपनी हाथ में पकड़ा अनार पीछे छुपा लिया और बोली, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तुम, ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है ये बात। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहन बोली, ज़ैनब तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहन बोली, हमारी सौतेली माँ हमें तंग करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। उसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ,
یہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، یہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورے دن وہ غصے میں رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تر بولی جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں۔ اگر تم اس درخت کی جڑ کو کٹواؤ تو اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر درد سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کرم دین نے کہا بس اتنی سی بات۔ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑو، پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں آدمی اس درخت کی جڑوں کو اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر لگا دی تو وہ تھوڑی دیر میں اس بیوی نے کہنے لگی اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن وہ تین بہنیں جنگل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب ہم کیا کھائیں گے۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ان کی رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا یہاں سے جتنا مرضی وہ دودھ پی لو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو ان نے بزرگ کا شکر ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ان کا روز کا یہی معمول ہو گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان اکیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیرانی ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں؟ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔